السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے دعوت حق کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ سب سے بڑا اگر کوئی ڈر اور خطرہ رہتا ہے، یقین کیجئے تو وہ یہی ہے کہ دعوت دینے کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، اور اسی طرف سے کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اپنے مالک سے ہم ہمیشہ دعا مانگتے ہیں، مالک ہمت دے، مخلص اور باصلاحیت ساتھی عطا فرما تاکہ یہ دعوت آگے بڑھے، اور پھر بھی یعنی ڈر لگا رہتا ہے۔ اور اصل میں یہ چیز ہی ایسی ہے، ہم خیر کیا چیزیں، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہی دعا مانگا کرتے تھے اسی انداز سے کہ یا اللہ بندگی کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ انہوں نے جو انداز اختیار کیا، جو بندگی کی، وہ تو عقل کو حیران کر دینے والی ہے، لیکن ان کا اپنا سوچ، اپنا خیال یہی تھا کہ بندگی کا حق ادا نہیں ہوا مالک۔ اور پھر ایک دعا بھی سکھائی اپنے ایک صحابی کو کہ ضرور یہ دعا ہر اپنی صلات کے آخر میں، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے یہ مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا، یا اللہ میری مدد فرما کہ میں اچھے طریقے سے تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری اچھے طریقے سے عبادت کروں۔ یعنی اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی یہی بات ہے، یا اللہ صرف تیری عبادت کرتے رہیں گے، اور مالک تو اس سے مدد مانگتے ہیں، ہماری مدد فرما کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ پورا ہو۔ اور بس زندگی کا آخری جب سانس آئے تو بس خوشخبری سنانے والے فرشتے آئیں، رحمت کے فرشتے آئیں کہ بس ولا تحزنوا ولا، یعنی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرمائے، اور جو جم گئے ایمان خالص کے اوپر ان کے بارے میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ استقامت دکھانے والے، اللہ جن کو استقامت کی توفیق دے دے، جم جائیں وہ بالکل کسی کی سنے ہی نہ، بالکل وہ سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دیں جو ایمان کے خلاف باتیں ہیں، سب ایک ایمان کی بات، عقیدے کی بات، توحید کی بات، اللہ کے ساتھ تعلق کی بات، یہ بات سننے کو جی چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا شرک اور کفر ہے، بلکہ اس سے ہم بیزار ہیں، بالکل بے ایمانوں، ہم تو پچھلے کو رو رہے ہیں، پھر ہمیں اسی شرک اور کفر کی طرف تم بلا رہے ہو کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے رکوع کریں، سجدے کریں، کسی اور کے جھنڈے بلند کریں، نعرے لگائیں، 11ویں اور 12ویں کے ہم فنکشن کریں، ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہو بے ایمانو۔ ہم کہیں کہ بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، یہ یا اللہ کر دے، اس طرح ہم سے، ہمیں بھی اپنا شرک بادشاہ صاحب کے سامنے تم جھکو نا، جس طرح مرضی جھکو، گھٹنوں سے جھکو، کمر سے جھکو، سر سے جھکو، ہم سے کیوں مطالبہ کہ ہم بھی تمہارے اس کفر و شرک کے اندر شامل ہوں؟ بڑے سے بڑا دنیا کا بادشاہ ہو، ایک بال برابر سر یہ سر اس کے سامنے نہیں جھکے گا چاہے کچھ ہو جائے۔ یہ ایک اللہ کی امانت ہے، عزت دار سر صرف ایک ہستی، یہ کٹ تو سکتا ہے لیکن جھکے گا نہیں کسی اور کے سامنے۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، یہ اس جمہوریت کے مشرکانہ نظام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پیری مریدی سے اور سرمیلوں سے، تعویذ گنڈوں سے، جتنے بھی تعویذ ہوں ان کے، قرآنی ہوں یا غیر قرآنی ہوں، یہ قرآن جو ہے یہ تعویذ گنڈے کے لیے نہیں ہے۔ اس سے بڑی اس قرآن کی توہین کوئی نہیں کہ اس کی تعویذ بنانے شروع کر دو۔ اندازہ لگائیے، حکیم الامت نے پوری کتاب لکھ دی اس کے اوپر، اعمال قرآنی کے نام سے۔ یہ سارے تعویذ گنڈے کے قائل رہے ہیں، احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ، ابن قیم، یہ سارے کہیں نہ کہیں تعویذ کے ساتھ ان کے کنیکشن ملتے ہیں، اور یہ حرام خوری اجرت کے اوپر بھی سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ وجہ ہے میرے پیارے بھائیوں، امت مسلموں کو ایسے نہیں مارا جا رہا، اللہ کا غصہ رک نہیں رہا ان کے اوپر، فلسطین ہو یا بھارت ہو یا جہاں بھی، ان کی بہت درگت بنی ہوئی ہے، بہت ذلت اور خواری ان کے اوپر، کہ یہ یہود و نصارہ ان کے اوپر ہیوی ہے، اور وہ تو ہے یہ گائے کا پیشاب پینے والے، یہ ہندو، اندازہ لگائیے، یہ سکھ، یہ ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اور ان کا جو ہے نا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یعنی جنگ کرنے کے لیے ان کے اندر جرأت ہی کوئی نہیں ہے۔ مودی کی کئی مرتبہ ان کو للکار چکا ہے، اور یہ ان کے میڈل ان سے اٹھائے نہیں جا رہے ہیں۔ 60 سالہ تجربے کار جرنیل ہیں، فوجی اور کمانڈو انہوں نے کورس کیے ہوئے ہیں،
لیکن مجال ہے کہ وہ خیال بھی ان کے دل کے اندر آئے کہ ہم نے بنگلہ دیش واپس لینا ہے، کشمیر آزاد کرانا ہے۔ مائیں اور بہنیں ان کی چیخ رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی ذرہ برابر شرم و حیا نہیں ہے، بس نوکری لگی رہے ان کی، اور ان کے اکاؤنٹس بیلنس دبئی میں اور لندن میں ان کے فلیٹ قائم رہیں۔ ان کو اس ملک کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، چاہے یہ پی ٹی آئی ہو، چاہے یہ لیگ ہو، نون ہو، کاف ہو، کتنے انہوں نے بنائے ہوئے، سب اندر سے ایک ہے، یقین کیجئے۔ پھر دیکھو دوبارہ واپس آ گئے ہیں، صدر صاحب آ گئے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب آ گئی ہیں، وزیر اعظم صاحب آ گئے، وہی سارے جنہوں نے لوٹا ہے انہیں کو پھر آگے بٹھایا ہے، کیونکہ حصہ ملتا ہے، سب کچھ ملے ہوئے ہیں سارے، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ان کی بات بنی ہوئی ہے۔ پس رہی ہے تو عوام پس رہی ہے، ذلت اور خواری ہے تو ان کو ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، جب تک ایمان خالص کی طرف نہیں آؤ گے تمہاری کوئی بات ہی نہیں ہے، تمہاری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک، جب تک تم اس قرآن کو نافذ نہ کرو اپنے اوپر۔ اور جب اس قرآن کی پہلی شک نافذ کی جائے گی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری پیری مریدی اور میلے، یہ سارے مزار گنبد سارے ڈھا دیے جائیں گے، ختم۔ ان کی پھر چھٹی جب یہ ہوں گی، ان کی بندگی جب ہو رہی ہے تو اللہ کی بندگی کیسے ہو رہی ہے؟ حکمیت تعالیٰ اللہ کی ہے، یہ صرف لکھنے کی عادت ہے کہ قانون کے اندر انہوں نے لکھ دیا بھائی بانوں نے، اور عملی طور پر یہ خود اپنے اقتدار کے قائل ہیں، اپنی حکمیت کے قائل ہیں، اپنی بادشاہت اور اپنے ڈنڈے کے قائل ہیں، جو چاہے یہ کروا دیں، دولت کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے، جو مرضی کریں۔ حکمیت اللہ انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کی بڑی شدید توہین ہے۔ اور مالک دیکھ رہا ہے سب، یہ چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد جب معاملہ سامنے آ جائے گا ان کی موت کے ساتھ ہی، جو پہلے گئے وہ تو گئے، جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے۔ جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، یقین کریں، ان سے زیادہ وہ سیاسی نعرے لگاتے تھے، روٹی کپڑے اور مکان کے اور سونے کے دروازے لگانے والے، اور نو ستارے اور یہ سارے کہاں گئے بتائیے؟ نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے؟ کتنا فریب دیا انہوں نے انسانوں کو۔ یہ وہی فریب ہے جو بار بار دیا جا رہا ہے، کبھی مدینہ ریاست بنانے کے، کبھی جناب متحدہ مجلس عمل آ جاتی ہے، کبھی جماعت اسلامی کے روپ سے سامنے آتے ہیں، ایک سے ایک فریب کار ہے۔ کوئی ظالم اس شرک کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا ہے، بلکہ اس آواز کو جو ہم نے اٹھائی ہوئی ہے اس کو بھی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، بے ایمان محاذرائی کرتے ہیں، القابات لگاتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، لوگوں کو ابھارتے ہیں۔ یہ مناظر باز، یہ مفتی اور پیر، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمارے بھائیوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔